یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں وہ اکثر خود ہی گرا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کتنے ہی سکھ کیوں نہ ہو، لیکن سامنے والے کی زندگی میں جھانکنا ہم ضرور پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر کیا چل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کو ناگوار گزرتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے، کھل کے کلام پاک کے اندر آیا ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر خوش رہو۔ سامنے والے کو میں خود دیکھ رہا ہوں، کل کائنات کا دیکھنے والا میں ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو چھوڑ کے سامنے کی زندگی میں گھستے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب دیکھو اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، کام اچھا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کھانا کیا کھایا کیا نہیں کھایا، ساری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں، جبکہ اپنے سکھ کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ نے ہمیں انمول سکھ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمارے لیے اترا تھا۔ لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑ کے ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں گناہ ہیں، اور یہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا گناہ بن کر کے شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے نا کبھی بھی اس چیز کا دھیان رکھے کہ اگر اللہ نے آپ کو ساری چیزوں سے نواز رکھا ہے تو کچھ تو آپ کے اندر اچھائی ہوگی، جب اللہ آپ کو اتنا نواز رہا ہے اور سامنے والے اس ٹائم پہ پریشان ہے تو کچھ تو اس کے گناہ ہوں گے، اس کے اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اس کو توبہ کرنے دے، اس کو اس کی غلطی کا احساس ہونے دے، اس کو اس کی دنیا پہ چھوڑ دے، اور آپ اپنی دنیا میں کھو جائیں اور اپنے اللہ سے رابطہ کریں، اللہ سے، اور آگے کے اچھے کے لیے، بہتری کے لیے دعا کریں۔ دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں۔ سچ مانیے، جب تک انسان دوسروں کی زندگی میں جھانکتا رہے گا نا تو اس کی زندگی میں بدسکونیت ہوگی، اس کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی، اس کی زندگی اس پہ بوجھ بن جائے گی، بیماری اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، اور کہیں نہ کہیں سے وہ پریشانیوں کے شکار ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے یہاں پر ہے نا ہر ایک چیز کا انصاف ہے، اللہ کے یہاں پر ہے نا ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اپنی نمازوں کے اندر استغفار کو شامل کر لے، اپنی نمازوں کے اندر دھیان پیدا کر لے، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی آپ پہ کتنا آسان ہو جائے گی۔ ایک عمل جو آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ تمنا کرتے ہو، آیت الکرسی۔ ویسے تو ہم پانچوں وقت نماز میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کچن میں ہوں، آپ گھر میں بیٹھی ہوں، اکیلی ہوں، آپ کا من گھبرا رہا ہو، آپ پریشان ہوں، آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ نے اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں رکھی ہیں نا جس کی میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری زندگی کے اندر جب سے میں نے یہ ساری چیزوں کو شامل کرا ہے نا، میری زندگی میں ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ زندگی آسان ہو گئی ہے اور بڑا سکون دل کو محسوس ہوتا ہے۔ میرا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا، پریشان رہتا تھا، کہیں کہیں دماغ دوڑتا تھا، جن چیزوں کو ہم نہیں کر سکتے، جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ چیزیں میرا دماغ سوچتا تھا۔ میں اکثر یہی سوچا کرتی تھی کہ میں ایسے کر لوں، میں ویسے کر لوں، میں نہیں کر سکتی، میں کرنے والا کی کبھی بھی جیت نہیں ہوتی۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں کرنے والا ہوں، تو کون بندی ہے، تو کچھ نہیں کر سکتی، تو بالکل ایک ادنا سی ہے، چاہوں تو آج میں تیرا دم نکال کر کے تجھے خاک میں ملا دوں۔ اسی لیے نا میں جو ہوتی ہے انسان کو کھا جاتی ہے، اس میں کو ایک طرف رکھ کر کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اور یہ سوچیں کہ اب تک اپنی زندگی ہم نے جی ہے، اب جو آگے کا سنگھرش چل رہا ہے وہ میرے بچوں کے ساتھ میرا ہے، اور اس سفر کو مجھے پورے اکیلے کو ہی طے کرنا ہے، اور میرے اللہ میرا طے کرائے گا، اور بس اب ساری چیزیں اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ دنیا آپ کو کیا کہہ رہی ہے، کیا بول رہی ہے، ساری چیزیں اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اور اپنے اعمال کو بالکل یہ سوچ لیں کہ میرے تو بالکل خالی ہیں، مجھے انہیں نیکیوں سے بھرنا ہے، اور جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کے بارے میں بول رہے ہیں، کچھ تو خاصیت ہے آپ کے اندر جو وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں، کوئی تو شخصیت ہے، کچھ تو خوبی ہے آپ کے اندر جو آپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، برا بول رہے ہیں، تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، انہیں وہ ساری چیزیں کرنے دیں، اور آپ اپنے دل دماغ کو سکون سے کر کے اپنی زندگی کے اندر ایسے کھو جائیں
کہ آپ کو کسی کی یاد نہ ہو۔ کچھ وقت لگے گا آپ کو ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے میں، کچھ وقت لگے گا آپ کو، لیکن اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی ہنستے گھر بھی بس جاتے ہیں۔ جن لوگوں پہ لوگ ہنستے ہیں نا تو ان کے بھی گھر بس جاتے ہیں، اور جن کے بسے بسائے ہوتے ہیں نا، بس اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہی ہوں، لیکن بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ ہیں نا، ہم جیسے ہی جو ہوتے ہیں دوسروں کی دنیا میں جو جھانکتے ہیں، زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے نہ کیسے کر کے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے نہ بچ کے رہنا چاہیے، اور بس اپنی زندگی کو کچھ وقت کے لیے اپنی تلک ہی رکھیں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے اچھی چیز ہے نماز۔ آپ نماز کی پابندی کر لیں۔ کوئی بھی آپ کے گھر بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، اگر اذان ہو رہی ہے نا تو آپ اٹھیں اور اپنی وضو کریں، نماز پڑھ لیں، کیونکہ جب قبر میں ہوں گے نا تو یہ رشتہ دار آپ کے پاس نہیں آئیں گے، نہ ہی آپ کو بخشوائیں گے، نہ ہی آپ سے آپ کی کوئی مدد کرے گا۔ وہ ایک وقت کی نماز ہو سکتا ہے آپ کی مغفرت کرا دے، وہ ایک وقت کی نماز کیا پتہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ تو دنیا کا جو یہی حساب رہتا ہے کہ دنیا جب اپنے اوپر آتی ہے نا تو وہ کسی کو نہیں بخشتی، لیکن میرا پیارا رب مجھے ہمیشہ پکارتا ہے اور کہتا ہے آ میرے پاس، میرے ایک نماز ادا کر اور میں تیرے سارے زندگی کے گناہ بخش دوں، ایک تسبیحات پڑھ میں تیری ساری زندگی کی فکرات لے لوں، تو نماز پڑھ میں تیری زندگی کے اندر سکون بھر دوں، تو نماز پڑھ میں تیری زندگی کو نور سے بھر دوں۔ تو اس رب کے پاس کیوں نہ جاؤں جو ان ساری چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ کلام پاک میں کھل کے لکھا گیا ہے کہ جب ہم ایک قدم چلتے ہیں تو وہ 10 قدم دوڑ کے ہمارے پاس آتا ہے، ہم ایک بار اسے پکارتے ہیں اور وہ ہمیں 10 بار پکارتا ہے۔ بس آپ اپنی نماز کو اپنا ہتھیار بنا لو اور اللہ کے نزدیک ہو جاؤ، اسے اپنا سچا دوست بنا لو، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں سارے جھوٹے ہوتے ہیں، دکھاوے کے ہوتے ہیں، منہ پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور زبان پہ کچھ اور چلتا ہے۔ میرا رب کے زبان پہ دل پہ ہر ایک چیز پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، جو اس نے وعدہ کرا ہے وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، پر دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور آپ کو ہمیشہ پریشان کرتی رہے گی اور آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، یہ کھلا شیطان کی طرح ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں خوش رہیں، خوش رہنے دیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، دوسروں کی زندگی میں جھانکنا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔